بڑھانے کی فکر کئی لوگوں کو ہے، اکثر لوگوں کو نہیں، کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین جو ہے نا، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین آ جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے طریقے ہمارے اندر، ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کے گھروں کے اندر، ہمارے بہن ہمارے ماؤں کے اندر، سارے مسلمانوں کے اندر آ جائیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے۔ اور باقی جو لوگ بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آج بھی 3 لاکھ لوگ، سنا ہے، بعض تو کہتے ہیں 3.5 لاکھ، 3 لاکھ روزانہ کافر مرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پالن پوری صاحب، عمر پنت پوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ اتنے لاکھ مرتے ہیں، مرتے ہی جو ہے نا بس قبر میں جاتے ہی اس کو جو ہے آگ لگا دی جاتی۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں کا مجمع ہے، کچھ ٹھہریں گے کچھ جائیں گے، لیکن سارے ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ایمان والے ہیں۔ ان کے سامنے جو ہے ابھی کسی کتے پر جو ہے کہ بچے پر پٹراول ڈالو، پٹراول، اور اس کو وہ کوئی تیلی جو ہے نا اس کو جلا کر جو ہے اس کو کتے کے بچے کو جلائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس میں جتنا بھی کمزور ایمان والا ہے وہ اس آدمی پر جو ہے نا بس جپے گا کہ او ظالم، یہ تم نے کیا کیا، اتنا بڑا ظلم، کتے کے بچے کو تم نے جو ہے آگ جلائے۔ اور یہ ظلم نہیں ہے کہ روز لاکھوں لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، اس کی کیا ترتیب کیا ہے، اس کا فکر کیا ہے؟ بس اس کے لیے تو یہی ہے کہ دعا ہے، 2 باتیں ہیں، یاد رکھو، 2 باتیں، زیادہ میں نہیں یاد، 2 باتیں ہیں، 2 باتیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوری امت کو 2 باتوں پر چھوڑا ہے، 3 پہ بھی نہیں، 2 پہ چھوڑا ہے۔ ایک دعوت پر چھوڑا ہے کہ میری امت دعوت چلائے گی، اللہ کی بڑائی کی دعوت چلائے گی، اور رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کی دعوت چلائے گی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دعوت اور دعا، یہ 2 چیزیں کرو، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یا اللہ ہم نے محنت کیا، ہم نے صبر کیا، ہم نے سروزہ لگایا، اللہ ہم نے چلہ لگایا، اللہ ہم نے 7 مہینے لگائے، ہم نے قرض پیسے لیے، اے اللہ اتنا ہم نے کیا، باقی ہادی آپ ہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ہم تو جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ کسی سے کہوں کہ وہ کام ہے، بس میں تو تیار ہوں، دکان کا معاملہ ہے، زمینداری کا معاملہ ہے، دفتر کا معاملہ ہے۔ ایک ہمارا ساتھی تو شاید یہ بات ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک ہو، کہتے ہیں لوگ آج تبلیغ والوں کو بہانے بناتے ہیں اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے۔ اس بھائی کی بات ہے، ہمارا بھائی یہ بیٹا ہو، کہتے ہیں اللہ کے لیے بھی بہانہ بناؤ کہ قیامت کے دن اللہ سے جو ہے نا اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، بہانہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ بہت سے پوری زندگی کیا کیا؟ پوری زندگی بیوی بچوں کے لیے کمائے، ٹھیک ہے، اور اگر ان کا بھی تربیت نہیں کی پھر وہ بیوی بچوں پر بھی اس سے بھی ناراض ہو جائے، اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں شیطان تو بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، ہمارا اصلی دشمن ہے۔ ہاں، اور یہ شیطان ہمارا کیسا دشمن ہے؟ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو، سنا ہوگا ہمارے علماء کرام
شیطان کو اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو. آدم تو انسان تھے، آدم علیہ السلام. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو مردود کیا. کیوں مردود کیا؟ کہ انسان کو سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اس کو، انسان کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو اپنا دشمن بنا دیا. ہماری وجہ سے اللہ نے اس سے دشمنی شروع کی. اور ہم شیطان کو، اللہ کو تو وہ سجدہ کرتے تھے. ایک عالم فرماتے تھے آسمان میں ایک بالش بھی اتنا نہیں کہ جس پر شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا، ایک بالش بھی. اور یہ بھی فرمایا کہ شیطان اللہ کو سجدہ کرتے تھے، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے مردود کیا. اور انسان کو سجدہ نہ کرنے پر اللہ نے اس کو دشمن بنا دی کہ تم ہمارے دشمن. ہماری وجہ سے اللہ نے دشمنی لی. اور پھر ہم سوچیں، اپنا احتساب کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم. تو بس بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اصل کام ہمارا یہی کام ہے، پوری دنیا میں پھرنا، در در، گھر گھر، ملک، اقلیم، بر اعظم پھرنا، اور اللہ کا کلمہ جو ہے اس کی آواز لگانا. الحمدللہ اس دور میں بھی بڑے بڑے ممالک ایسے تھے جس میں کلمے کا کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا. کوئی اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر نہیں. مجھے پتہ ہے اس ملکوں کا بھی. اللہ پاک نے یہ ہمارے سیدھے سادے لوگ، ہمارے جو ہے نا علماء کرام، ان علاقوں میں چلے گئے. اللہ جل شانہ نے وہاں پر بڑے بڑے جو ہے نا مدرسے بنا لیے. مدرسے گمبیا میں ہم گئے تھے. گمبیا ایک ملک ہے. پہلے سینیگال 4 مہینے لگائے، پھر 12.5 مہینے ہم نے جو ہے گمبیا میں پیدل لگائے. 1.5 سال کی ہماری جماعت تھی. تو گمبیا میں سارے پاکستان کے مرزائی وہاں گئے ہیں اور وہاں آواز لگاتے ہیں. کیا آواز لگاتے ہیں؟ کہ پاکستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے احمدی مسلمان، اور لوگ ہماری بات کو بھی نہیں سنتے. سن 89 پہ حج پہ آیا یہ مولانا محمد عظیم صاحب، یہ انگلینڈ سے آیا. مولانا محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان سے آئے. ہم سب وہاں جمع ہوئے، حرم پاک میں اکثر بیٹھتے تھے. تو وہاں گئے نا، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، کیونکہ وہ مرزائی بھی جو پاکستان سے گئے تھے. مجھے علاقہ بھی پتہ ہے کہ کون سے علاقے سے تھے. خوبصورت خوبصورت چہرے تھے ان کے، لڑکیاں خوبصورت، ہمیں بار بار سلام کرتے. ہمارا امیر صاحب جو تھے وہ ایئر فورس سے فارغ تھے. ایئر فورس خوب انگلش جانتے، اللہ والے تھے. جماعت میں عالم بھی تھا، دوسرا عربی دان بھی تھا، تیسرا عربی دان بھی تھا، 3 جو ہے انگلش والے تھے. ہم لوگ ان پڑھ ان کے ساتھ 4 انگلش والے. ہمارے امیر صاحب نے ہمیں بٹھایا. کیا کہا پتہ ہے؟ امیر صاحب نے ہمیں کہا کہ نہ ان کو سلام کرو اور نہ ان کی سلام کا جواب دیا کرو. چونکہ جماعت کا امیر تھا اور جماعت میں ہے بڑے بڑے بزرگ لوگ بھی تھے. بزرگ تھے، قسم سے کہتا ہوں بزرگ. ہر وقت حضور کی زیارت ان کی ہوتی تھی. ایسا ہمارے ساتھی تھے، کامل خیل کہتے. اور مولانا جو تھے اکوڑا خٹک سے فارغ تھے، نوجوان تھے، قاری بھی تھے. جب امیر نے یہ بات کہی تو مولوی صاحب نے دستخط کیا. ٹھیک ہے.
پاکستان کو اس زمانے میں کراچی بات ہوئی، کراچی والوں سے پھر عبدالوہاب صاحب کو اطلاع ملی کہ جی لوگ ہماری بات نہیں سنتے، اور لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بھی احمدی مسلمان ہیں، مرزائی ہیں، ہم کیا کریں؟ قربان عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس نے خط لکھا، اتنا جلدی پہنچانا، کہتے ہیں ڈنکی کی چوٹ پہ کہا کرو کہ یہ لوگ کافر ہیں، پاکستان کی حکومت نے اس کو کافر قرار دیا۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات چلی تو لوگ ہمارے ساتھ بس جی مل جل کر چلتے رہے، نکلتے رہے، بہت، یعنی ہم نے اللہ کی قسم 8 آنے اس کے پاس نہیں تھے کہ ہماری نصرت کے لیے آتے ہیں۔ جماعت میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ پیدل آتے تھے 20 کلومیٹر، کھانے کا وقت ہوتا تھا تو ہم اس کو بٹھاتے ہیں، بعد ساتھی کہتے ہیں مت کھلاؤ اس کو، یہ کھانے کے لیے آتے۔ ہمارا امیر صاحب سے قربان مجھے کہتے ہیں این شام سب کو کھلایا کرو، جس کے جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ میرے جیب سے کاٹ لیا کر، اور وہی لوگ ہم نے رائے بینڈ میں دیکھے، سال کے لیے آئے، سال۔ میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ حق پہنچ جائے، باطل غائب ہو جائے۔ ہم نے 12.5 مہینے محنت کیا اور ان لوگوں نے 22 سال محنت کیا، 22 سال کی محنت ختم ہو گئی۔ جس زمانے میں ہم گئے تھے عید کے دن بھی کوئی چائے پلانے والا نہیں، اور جہاں پر حکومت نے ہمیں گھر میں رکھا تھا کہ آپ کی ہم تحقیق کریں گے، تو وہ گھر اللہ نے مرکز بنا دی۔ ابھی ہم نے پوچھ لیا کہ وہاں کا تیرا کنڈا کا کیا حال ہے، یہ ہمارے ممتاز صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی گئے، ہمارا وہ محبوب الرحمان سے ان کی جماعت بھی گئی تھی۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں 2500 کا مجمع ہوتا ہے شب جمعہ میں، شب جمعہ میں 500 واپس جاتے ہیں اور 2000 رات کو ٹھہرتے ہیں۔ عید کا دن تھا بھائی جی، ہمارے ہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، جماعت والے پہنچے وہ معاملہ ختم ہو۔ ابھی اگر ہم بھی لوگ یا ہمارے ساتھی بھی یہ فکر کریں، دنیا میں پھریں گے، اور اللہ پاک نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی قسم، ایک بیوی 2 بچوں کے لیے پیدا نہیں کیا، مال کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مال کماؤ صحیح طریقے سے، اور وہ مال بھی پھر لگاؤ اللہ کے دین پر، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ وہاں یہ نہیں کہ مزدوری نہ کرو، یہ عیب کی بات نہیں۔ صحابہ کرام بھی مزدوری کرتے ہیں، باغبانی بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے سارے صحابہ کرام تاجر، مدینہ منورہ کے اکثر صحابہ کرام زمیندار۔ جب دین کی آواز لگ جاتی تو وہ نہ زمیندارہ جانتے تھے نہ تجارت جانتے تھے، بس یہ ایک آواز جانتے تھے کہ اللہ کی دین کی آواز لگ گئی، اس کے لیے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ابھی تو ایک ساتھی کو تیار کریں گے، اس کے پاس جائیں گے، منتیں کریں گے، سماجتیں کریں گے، یا اللہ ہم دین سے بہت دور ہیں، ناراض نہ ہوں، خود بھی دور۔ اگر کوئی ساتھی تیار ہو جائے کہ کہتے ہیں پھر ابو سے پوچھتا ہوں، ابو سے، پھر ابو کو منت سماجت کرنی پڑے گی، یعنی وہ ذہن نہیں، آخرت کا ذہن نہیں بنا۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اخیر کے دنوں میں فرماتے تھے کہ موت کی فضا پیدا کرو، موت کی فضا پیدا کرو، گھروں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، کہ ہر بات ساتھی کہے کہ بس موت آنے والی، اور پھر موت کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ موت کے لیے نیک اعمال تیاری کرنی پڑے گی، اور کیا ہے؟ صاحب نے تیاری کی، ایک صحابی کو موت کے وقت فرشتہ آیا، اور تابی معاذ رضی اللہ عنہ، اخیر زمانے میں، ٹھیک ہے،
تو فرشتہ آیا، فرمایا اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے پوری زندگی گزاری، لیکن اے اللہ آپ سے محبت کے لیے میں آپ سے محبت، اور یا اللہ میری زندگی جو تھی یہ اس کے آخری وقت کی بات ہے، اے اللہ میں نے زندگی باغ لگانے کے لیے تم سے نہیں مانگی تھی اور نہ نیرے کودنے کے لیے مانگی تھی، اے اللہ میں نے تو آپ سے جو زندگی مانگی تھی اے اللہ تمہارے دین کے لیے مانگی، ابھی میرے پاس موت کا فرشتہ آیا ہے، لیکن یا اللہ یا اللہ بھوک کی حالت میں آیا ہے، میں اس وقت بھوکا ہوں، ایسے اللہ سے محبت۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت اس کی بیوی جو ہے وہ رو رہی تھی، بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا، سرتاج میرے سرتاج، خاوند تو سرتاج ہوتا ہے، رو رہی تھی، کہتے ہیں چپ، میں تو اپنے موت پر خوش ہوں کہ مجھے موت آ جائے، ابھی موت آئے گی تو میرے جو ہے ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، دوسری میں تو اپنے ساتھیوں کا دیدار کا مشتاق ہوں، مشتاق عاشق کو کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں صحابہ کرام کو جا کر ملوں گا، میں تو اپنے موت پر خوش ہوں، تم روتی ہو، ایسے موت کے لیے تیاری کی۔ ہم ڈرتے اس لیے ہیں، میں بولتا ہوں میں خود ڈرتا ہوں کہ موت نہ آئے، ہم نے تیاری نہیں کی، تیار انسان ہو وہ ڈرتا نہیں، انشاءاللہ موت آئے گی، آتے ہی اللہ ہم پر خوشیاں کھول دے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، دین کے بغیر کامیابی نہیں، اور دین بغیر محنت سے زندگیوں میں آتا نہیں، اور دین دنیا میں خروج کے بغیر ہجرت کے بغیر پھیلتا نہیں۔ بہت سے ہمارے ساتھی ابھی بھی کوارٹ والے بدھ کے دن بھی منگل بدھ کے دن میں نے اپنے منگل کے بدھ کے دن نہ بیٹھ کر بات میری تھی، میں نے کہا ہمارے کوہاٹ میں ایک اخبار فروش تھا، اور وہ جو تھا محمد زئی کا رہنے والا، خوبصورت داڑھی، ابھی اس کا قبر جو ہے افریقہ میں، ایک ساتھی نے فرمایا کہ اس کے قبر پر جو ہے نا بہت سے لوگ ایک قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا، ایک پروفیسر تھے جو دین کو جانتے تھے، کہتے ہیں یہ میرے گھر کے کونے میں اس کے قبر جو ہے میں بناؤں، یہ اللہ کے راستے کا مہمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اور دوستوں بزرگوں، خروج اصل ہے، اس کے لیے ترتیب ہے بس، ملک جس کے قوائف پورے ہوں، قوائف والے لوگ جو ہیں، بس میں تو کہتا ہوں اس کو مولانا محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، آپ سے سنا ہوگا، مجھے تو انفرادی کہا، مجھے میرے نام لے کر کہا، انسان جو دین کے لیے ارادہ بھی نہیں کرتے، معلوم نہیں کہ اللہ ان لوگوں سے دین کا کام لے گا یا نہیں لے گا، فرمایا کہ ارادے پر اللہ نیکی دیتا ہے، اور معلوم نہیں کہ انسان ارادہ کرے اور اللہ کے ہاں وہ ارادہ قبول ہو جائے، اور اسی ارادے پر یہ پوری زندگی دین کے لیے مارا پھرے، اور یہ بھی سنو گھبراؤ مت کہ تبلیغ والے ہوں گے پھر اب بھیک مانگے گے، کوئی بازار میں دیکھا ہے کہ تبلیغ والے نے بھیک مانگی، یا اس کی بیوی باہر نکلی ہے گھر سے کہ میرا خاوند اللہ کے راستے میں نکلی، یہی میرا حال ہے۔ ہم نے بہت سے کارگزاری کوارٹ کی سنی ہے کہ خاوند باہر تھا، گھر میں دبدب کانے اور گھر میں دبدب خوراک ہے، دبدب گھر کی چیزیں آئی، کہ جب خاوند واپس آیا کہتے ہیں وہ چیزیں ابھی نہیں، ابھی وہ نہیں، تو پہلے مطالبہ تو
ہمارے زن ساتھی ہم سے ہیں جس نے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگائے، اور وہ صرف اگر کل سے نقد تیار ہو وہ تو کھڑے ہو جائے تشریف کل سے تیار، اور لوگ نہ اٹھیں۔ ایک نماز یہاں پڑھو بڑے مجمع میں تو زیادہ اجر ملے، بہت زیادہ اجر ملے گا۔ رضا کے پیچھے آدمی جاتا نہیں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کا فلانے ملک میں روزی ہوگی تو روزی آپ کے پیچھے، اس طرح تو نہیں۔ روزی جو ہے روزی کہتے ہیں انسان کے پیچھے جاتی ہے، جہاں ہوتا ہے تو بس وہاں اس کو روزی اللہ پہنچاتی۔ جیسے موت نہیں ہے، موت جہاں بھی انسان ہوگا موت وہاں اس کو پہنچ، تو سارے مخلوق کا رازق اللہ پاک، اور مخلوق کی تعداد وہ اللہ کو پتہ ہے، مخلوق کی خوراک وہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں مخلوق رہتا ہے، سمندروں میں ہو، جنگلوں میں ہو، ٹھیک ہے نا، زمین کے اوپر ہو، جہاں بھی ہو، ایک اللہ پاک کو سارے مخلوق کا علم اور پتہ ہے۔ اللہ کے ہاں نسیان نہیں، بھول جانا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ہاں بھول جانا نہیں۔ ورنہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام 2 جگہ بھول گئے تھے، 2 جگہ بھول گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھولے ہوئے کی اولاد بھی ہیں، کہ اللہ کے ہاں نسیان نہیں۔ سارے مخلوق کو اللہ پاک کو پتہ ہے کہ یہ جہاں رہتا ہے، اور یہ حدیث قدسی بھی ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے ہاں کہ میرے بندو میں تجھے یاد کرتا ہوں اور تم مجھے بلا دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ میں تجھے جو ہے اپنے بندے مانتا ہوں، آپ ہمارے بندے ہیں، ٹھیک ہے، غلام ہے، لیکن آپ لوگ مجھے اپنا رب نہیں مانتے۔ ایک حدیث قدسی یہ بھی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، اللہ سارے انسانوں سے محبت کرتا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ دعوت تبلیغ جو ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ ہر پیغمبر جو بھی دنیا میں آتا تھا دعوت کا، کلمے کی دعوت دیتا۔ یہ سنو کہ کلمے کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ پتہ ہے کہ کلمے کے بغیر انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی انسان کلمے کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، چاہے پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ بھی آخرت میں ناکام ہو۔ علماء سے سنا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے پیش ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ، پوری دنیا کا سونا اور چاندی میرے فدیے میں لے لو، لیکن مجھے اپنے عذاب اور گرفت سے چھڑوا دیجیے۔ علماء نے لکھا ہے خدا کی قسم، پہلے تو یہ پوری دنیا کا سونا چاند دے نہیں سکتا، اگر دے دے بھی پھر بھی یہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمے کے بغیر جو دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک تو دنیا کی ناکامی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، دنیا کی پریشانی کچھ بھی نہیں، آخرت کے مقابلے میں اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں۔ آدمی بھوک سے مر جائے ناکام نہیں، بھوک سے مر جائے یہ ناکام نہیں، بغیر کلمے کے مر جائے تو بغیر کلمے کے مر جائے یہ ناکام۔ غربت کی وجہ سے مکان نہ ہو، بیوی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، مال ان کے پاس نہ ہو،
بہت تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہوں، لیکن پھر بھی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ناکام نہیں۔ ناکام وہ ہوگا جو دنیا سے بغیر کلمے کے جائے۔ اور پتہ ہے انبیاء علیہ السلام یہی محنت کرتے تھے، یہی محنت کرتے تھے کہ یہ سارے دنیا میں بسنے والے انسان جو ہے یہ کلمہ پڑھیں، یہ کلمہ پڑھیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اور آخرت کے ہمیشہ کے لیے خوشیاں ان کو مل جائیں۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام تکلیفیں اٹھاتے، کوئی کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، عہدے کا مطالبہ نہیں کرتا، دنیا کی کسی چیز منصب کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف کلمے کا مطالبہ کرتا۔ اے لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارے پھر پرانے ساتھی بھی ہیں، مجمع میں نائب بھی ہیں، ٹھیک، لیکن مسلمان سارے پرانے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے پرانے مسلمان، اگر تبلیغ میں وقت نہیں لیں مسلمان سارے پرانے۔ سب کو پتہ ہے کہ دین کے بغیر انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کلمہ دین ہے، اچھا کلمہ دین ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا، بس کلمے کو صحیح کر کے پڑھنا، اس کے معنی اور مقصد کو سمجھنا، اور اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس کلمے کو پورے عالم کے انسانوں میں پہنچانا، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، انبیاء علیہ السلام، باقی امتوں کو ہم نے علماء سے سنا ہے، باقی امتوں کو یہ تبلیغ کا کام نہیں ملا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت، کہ یہ دنیا میں، پوری دنیا میں، دنیا کے آخری کنارے تک یہ جائے گا، آخری کنارے تک جائے اور اس کلمے کو پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ لوگ کلمہ پڑھیں گے نا، اثر کو تو بات سنی نا کہ انسان جو ہے نا بہت کمزور کیوں نہ ہو دین کے لحاظ، لیکن پھر بھی آخرت میں جو ہے ناکام نہیں ہوگا، سزا کاٹے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ پاک اس کو معاف بھی کر دے گا، ٹھیک ہے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، ایک آدمی سے گناہ ہو جائے کیا کرے؟ فرمایا توبہ نکالے۔ فرمایا اگر پھر اس سے گناہ ہو جائے یا رسول اللہ کہتے ہیں پھر توبہ نکالے، ٹھیک۔ فرمایا حضور اگر پھر اس سے خطا گناہ ہو جائے پھر کیا کرے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابی تم گناہ کرتے کرتے تک جاؤ گے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تکے گا، ٹھیک، لیکن ہر وقت توبہ نکالو، ہر وقت توبہ نکالو، موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، موت کا پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، موت کس وقت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، والد محترم کے چہرے کو دیکھو نا، حج کا ثواب ملے، حج کا ثواب، علماء فرماتے ہیں قبول حج کا ثواب ملے، لیکن دین ہے نہیں، تھوڑی بس کمزوری ہے جی۔ کسی نے پوچھا حضور اگر کوئی 80 مرتبہ دیکھے دن میں، کہتے ہیں تم تو والد کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے تک جاؤ گے، اللہ پاک دیتے دیتے نہیں تھکے، دیکھو اللہ والد کے چہرے۔ ایک مجلس میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کو جنت میں محل ملے گا۔ مجلس میں حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، فرمایا حضور
اگر کوئی 10 مرتبہ سے زیادہ بولے، زیادہ پڑھے، فرمایا عمر رضی اللہ تم پڑھتے پڑھتے تک جاؤ گے، ٹھیک ہے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے، سوچ نہیں سکتا انسان کہ اللہ کے کتنے بڑے خزانے ہیں۔ آج آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، ٹھیک ہے، آج سے لے کر قیامت تک انسان پیدا ہوں گے، 2 انسانوں کا چہرہ ایک جیسے نہیں ہو، تو اللہ کے ہاں چہروں کے کتنے خزانے ہوں۔ 2 انسانوں کا آواز ایک جیسے نہیں ہو، تو اللہ میاں کے پاس آوازوں کے کتنے خزانے ہوں۔ 2 کا فکر بھی ایک جیسے نہیں، تو اللہ کے پاس فکروں کے کتنے خزانے ہوں۔ قربان اللہ سے، اللہ جتنے بڑے ہیں نا، اسی طرح اللہ کے خزانے بھی بڑے، بس اس کی خزانوں سے ہم لینے والے بنے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ تبلیغ کی محنت انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، جتنے بھی علماء کرام فرماتے ہیں 1,24,000، بعض ان سے سنا ہے کہ 2 لاکھ، علماء کی بات ہے۔ یہ ہے سب کلمے کی محنت کہ انسان جو ہے دنیا میں پست نہ جائے، ٹھیک ہے، دنیا میں لگ نہ جائے، لیکن یہ دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرے، دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرے۔ ہمیشہ والی زندگی آ رہی ہے، وہ جو ہے دنیا میں اس کے لیے محنت کرے۔ سارے انبیاء علیہ السلام یہی محنت کرتے، اور سب کو پتہ ہے، کسی کو ہارے سے چیرا، ٹھیک ہے، کسی کو لوہے کے کنگھیوں سے اسے گوشت جو ہے نا نوچ لی، ٹھیک ہے، کسی کو کنویں میں بند کیا، کسی کو آگ میں ڈالا، سب کو پتہ۔ یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام تبلیغ کا کام کرتے۔ اللہ جل شانہ معاف کرے، اس دن جو ہے مسجد والے ایک آدمی کہتے ہیں کیا کہیں، کہتے ہیں کیا تبلیغ ضروری ہے، یہ تو بس ایک مستحب کام ہے، کرے ٹھیک ہے، نہ کرے ٹھیک ہے۔ سمجھدار آدمی تھا، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے۔ مجلس ہم نے بیٹھے بھی تھے، پھر ہم روانہ ہوئے، دل میں سوچتے کہ یہ عالم دین ہے، نوجوان ہے، کہیں اللہ جل شانہ اس کی مسجد میں جماعت میں کوئی عالم لائے گا تو انشاءاللہ اس کا ذہن بن جائے گا، وہ اس کو سمجھا دے۔ میں نے تو اپنے دل میں یہ سوچا کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ مستحب کام کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجے، مستحب کام کے لیے کیا یا نہیں کیا، اور مجمع کو کہہ رہے ہیں مجمع۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، انبیاء علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائی، اور سب سے زیادہ تکلیف جس طرح سنے علماء سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی اس دین کے بارے میں، سب سے زیادہ تکلیف۔ اور ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اس دین کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈرایا گیا، بہت زیادہ ڈرایا گیا۔ لیکن یہ دعوت حضور کے تو فیض، ختم نبوت کے صدقے، ہاں یہ کام ہر مسلمان کو ملا ہے، اور یاد رکھو ہر مسلمان اس کا ذمہ دار بھی ہے۔ ہاں، پوری دنیا میں جانے کا بھی ذمہ دار نہیں جا سکتا ہے، کوئی عذر ہے، غربت کا، اندھے پن کا، لنگڑے پن کا، بہت سے عذر ہے جو علماء
صاحبان یا مفتی صاحبان اس پر دستخط کریں گے کہ یہ عذر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن سب کے لیے اس کے لیے نکلنا ضروری ہے، بہت ضروری، سب کے لیے ضروری، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے، سب کو ضروری۔ اور اگر نہ کیا تو اس کی پوچھ ہوگی، بس پکی تکی بات ہے، اس کی پوچھ ہوگی۔ ایک آدمی عذر والا ہے، عذر والا دعا تو کر سکتا ہے، اندھ ہے دعا کر سکتا ہے، غریب ہے دعا کر سکتا ہے، لنگڑا ہے دعا کر سکتا ہے۔ بس میں تو کہتا ہوں عذر والا ہو، عذر بھی وہ جو علماء کرام بتائیں کہ یہ عذر ہے اگر آپ نہ جائیں۔ لیکن ہم نے جو اردو کی کتابوں میں دیکھا ہے، لنگڑے بھی اس کام میں نکلے ہیں، جس کو حضور نے منع بھی کیا تھا منع، عمر بن جموں کو نہیں کہا تھا کہ اگر آپ نہ جائیں تو آپ جو ہے نا آپ کا عذر ہے، بار بار اصرار کرتے اللہ کے راستے میں نہیں، اور دعا بھی فرمائی کہ اللہ مجھے پھر اپنے عہد کے لیے مت لٹوائی، تیرے راستے میں جان دے، اور وہ دعا بھی اس کی قبول ہوئی۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنکھوں سے اندھے تھے، اللہ کے راستے میں نکلے، ہاں نکلے تھے اللہ کے راستے۔ کئی دفعہ حضور پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں سے جب بار غزوے میں جاتے تھے تو عبداللہ بن مکتوم اندھے، یعنی اندھے آنکھوں والے نظر نے اس کو مدینہ پاک کا امیر بناتے تھے۔ ویسے صحت والا صحابہ کرام جو دو آدمی اس کو سواری پر بٹھاتے تھے، ایسے باری بنوائے۔ مقداد رضی اللہ عنہ دو اٹھاتے تھے سواری پر اس کو بٹھاتے، اور جب اترتے تھے دو آدمی پکڑ کے اس کو سواری سے نیچے اترتے۔ ایسے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، اور پھر اس طرح نہیں نکلے کہ 7 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، ٹھیک ہے، 4.5 مہینے کے 4 علماء سے سنا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام کی قبریں جو ہے ملکوں میں بنی، کہ ہماری قبریں بن جائیں لیکن اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہمارے جو ہے نا بچے یتیم ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن کفر کا کلمہ مغلوب ہو جائے، کفر مغلوب ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ تو بھائیو، دوستوں، بزرگوں، یہ کام ہم جو جمع ہوئے تو یہ نہیں ہے کہ بیان سن کر اس کے لیے جمع ہونا نہیں ہے۔ مسلمان کو بس جمع ہونا کس لیے ہے پتہ ہے؟ میری بات نہیں، عالم کی بات کہہ رہا ہوں۔ جمع ہونا منتشر ہونے کے لیے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، ہمارا جمع ہونا منتشر ہونے کے لیے کہ ہم پوری دنیا میں منتشر ہو جائیں، اور پوری دنیا میں ہم چلے جائیں، اور پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو یہ کلمہ پہنچائیں، اور پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب کے سب جنت والے بن جائیں، اور یہ سب کے سب جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ ہم کسی سے معاوضہ نہیں لیتے اور کسی سے شاباش بھی نہیں لیتے، واہ 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 پر خوش مت ہو جاؤ، کسی کے واہ واہ پر کسی کو کچھ نہیں ملتا، اور کسی کی جو ہے نا مذمت پر بھی انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ تو اخلاص کے کام ہے۔ اور امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹا بچہ، تو اس کو کہو تم بڑے خوبصورت ہو، بڑے اچھے خاندان کا ہو، ٹھیک ہے نا،
کہتا پیتے خاندان کا ہو، ایسا باپ تمہارا خوبصورت، تمہاری امی ایسی اچھی اخلاق والی، یہ تو اس کے سامنے اس کی بھی تعریف کرو، اس کی والدین کی بھی کرو، تو وہ بچہ سمجھتا نہیں۔ اگر اس کی مذمت کرو کہ تم کالا کلوٹو اور تمہارا باپ بھی بدتمیز ہے، تمہاری امی بھی بد اخلاق ہے، یہ ہے، تو مذمت بیان کرو تو وہ مذمت پر ناراض نہیں ہوگا، نہ تعریف پر خوش ہوگا اور نہ مذمت پر جو ہے نا وہ ناراض ہوگا۔ علماء کرام سے قربان فرماتے ہیں دین کا کام ایسا کرو، ایسا کہ تعریف پر خوش مت ہو جاؤ۔ تعریف پر اس میں کچھ علماء سے جب سنا وہ سن لیں گے، تعریفوں پر خوش نہ ہو اور کسی کی مذمت پر ناراض نہ ہو۔ ہمیں تو اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے، شبِ جمعہ میں اللہ کے لیے آئے، ٹھیک ہے، کہ اللہ خوش ہو جائے، دین کی بات سنیں گے، شاید یہ بات میرے دل پر لگ جائے اور میں اس دین پر عمل کرنے والا بن جاؤں، میرے اندر سنت کی زندگی آ جائے، ہمارے گھر والوں کے اندر سنت کی زندگی آئے، بس کیا بات کرو، افسوس کی بات ہے۔ یہود ہمارے ازلی جو ہے نا وہ دشمن، حضور کے دشمن، ٹھیک ہے، اس کے طریقے لوگ، ان کے طریقوں سے آج محبت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے آج مذمت ہے۔ کوئی عالم سے نہیں پوچھتا کہ میں بال کس طرح رکھوں، کپڑے کس طرح سلواؤں۔ میں قسم سے کہتا ہوں، ایک مفتی صاحب شاید بیٹھا ہوں، اس نے کہا کہ مکان بنانا ہو، مکان بنانا نا، مجھے یاد ہے ہمارے کوٹ کا معتبر مفتی صاحب، مکان بنانا ہو وہ بھی مفتی سے پوچھیں گے کہ مکان کیسے بنائیں۔ ہم کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں پوچھتے۔ ہر چیز کا سنت کے مطابق، گھر میں داخل رہ جاؤ تو سارے بچوں کو سنت دعائیں یاد ہیں، سارے بچوں کو سنت دعائیں۔ ہم 20-30 سال کی بات ہے، کم بیش اللہ، دکان پہ بیٹھے تھے، ایک جماعت کا ساتھی بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا، یہاں جڑتا تھا، بہت پیارا آدمی تھا، جوانی میں اللہ نے لے لی، گش کیا، بیٹھ گئے، فالج کا ٹیک ہوا، دنیا سے رخصت ہو۔ ہمارے دکان پہ بیٹھے تھے تو بیٹھا، اس کے گود میں تھا، بڑا تھوڑا چھوٹا سا، تو ایک آدمی راستے پہ جا رہا تھا، وہ کچھ کھاتا ہوا جا رہا تھا، تو میں بیٹھا تھا، تو اس زمانے میں 20 سال پہلے کی شاید بات، تو اپنے والد محترم کو کہتے ابو کیا بات ہے، کہتے وہ دیکھو وہ آدمی چلتے ہوئے کھاتا پیتا ہے، دیکھ بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، پھر کہتے ابو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تو اس نے میری طرف متوجہ کیا کہ اس کی باتیں سنو، یہ کیا کہتا ہے۔ خدا کی قسم، بچوں کو ابھی سے اس کی تربیت کرو، ٹھیک ہے نا، پھر بڑے ہو کر پھر پچھتائیں گے، پھر پچھتانا پڑے گا۔ ابھی سے گھر میں تربیت، والدین کی تربیت، اور یہ سارے چیزوں کا فکر انسان کو جب لگتا ہے، وہ دعوت میں نکلنے کے بعد بچوں کی پھر تربیت کرتے ہیں، والدین کی جو ہے پھر عزت کرتے ہیں۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟
قیامت کب ہو؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، کہتے ہیں جب بیٹا اپنی امی سے گھر میں نوکرانی کی طرح کام لیتا ہوں، پھر اللہ قیامت لائے. ایک صحابی آئے حضور کے پاس، فرمایا حضور میں نے کندھوں پر بٹھا کر اپنی امی کا حج کرایا، کیا میں نے اپنی امی کا حق ادا کیا؟ قربان حضور پاک علیہ السلام سے. فرمایا آپ امی نے جو آپ کو پھر دودھ پینے کے لیے تم کو ایک طرف سے دودھ پیا اور پھر دوسری طرف کر دیا، تم نے ایک طرف کا حق بھی ادا نہیں کیا. ایک طرف والدین کا احترام. توبہ توبہ توبہ. والد کھڑا ہو، والد تو بیٹا نہ بیٹھے. والد کھڑا ہو تو بیٹا نہ بولے. بڑا بھائی بول رہا ہو، چھوٹا چپ ہو جائے. ٹھیک ہے، بڑا کھڑا ہو، چھوٹا نہ بیٹھے. یہ ادب کب سے سکھانا پڑے. گھروں میں بچیوں کی لباس کو دیکھو کس طرح لباسیں ہوتی. تبلیغی تعلیم میں اس کی ترغیب بھی چلایا کر. ٹھیک ہے نا، تبلیغی تعلیم میں جو ہمارے ساتھی گھروں میں کرتے ہیں، اس کی تعلیم گھروں میں تو کرو کم از کم. والدہ کا احترام، ابا جان کا احترام، بڑے بھائی کا احترام، یہ تب ہوگا جب آدمی نکلے. اور ایک بات یہ بھی سنو، جب آدمی نکلے گا اللہ پاک کے راستے میں، مسلمان کو تو چھوڑو، اللہ پاک کی قسم کافروں کا فکر بھی اس کو لگ جائے. کوہاٹ کی ایک جماعت 1.5 سال میں گئی تھی باہر ملکوں میں. کوہاٹ کی جماعت، حاجی زرین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ذمہ دار امیر. اس جماعت کے ایک ساتھی مسجد سے باہر پارک میں کھڑا تھا. خوبصورت بھی تھا، شکل کے لحاظ سے بھی تھا. ہمارے مرکز میں چند آدمی اس طرح بھی ہیں، لیکن اس جیسے خوبصورت ہم نے نہیں دیکھا. بڑھاپے میں وہاں جو ہے نا باہر مسجد باہر پارک میں کھڑا تھا، پگڑی سفید باندھی. ہر وقت یہاں بھی اس کے سفید کپڑے، ہر وقت. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے دوسرا لباس پہنا. خوبصورت. اور وہ پارک میں جو ہے کھڑا تھا. بیرون ملک جو ہے یورپ میں انگلینڈ میں ایک بچوں کی اسکول کی چھٹی ہو گئی. تو بچوں نے جب اس کو دیکھا تو اس کو جو ہے ہاتھ ہلاتے تھے، سلام کرتے. جیسے وہ عیسائی بڑا پوپ ہوتا ہے نا، کہ یہ ہمارا پوپ ہے. سلام کرتے تھے اور یہ روتے تھے، سلام کرتے تھے یہ روتے. ایسا رویا ہے. اتنے میں دوسرا آدمی مسجد میں چلا گیا اور امیر صاحب سے کہا آپ ایک ساتھی پارک میں کھڑا ہے اور بےتحاشا کھڑا ہو کر رو رہا ہے. تو جب وہ واپس آئے نا، اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں، شاید ممبر پر نام ٹھیک نہ، تو امیر صاحب نے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو کہا کہ آ جاؤ، مسجد میں لے گئے. اس نے کہا کیوں روتے ہو؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ بس یہ وجہ بتا دو. تو وہ خوبصورت بچوں کی طرف ایسا ہاتھ کیا ہے. کہتے ہیں امیر صاحب یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے،
یہ جہنم کے خشاک بنیں گے اگر ہم نے محنت نہیں کی۔ ابھی صاحب کو بھی رلا دی، کتنے دنیا میں انسان رہتے ہیں، انسانوں کے سمندر رہتے ہیں، ہم تو پانی کے سمندر دیکھتے ہیں، انسانوں کی بھی سمندر ہے، اور ایسے لوگ ہیں جس نے آج تک کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں، اور ہمیں بس ہر آدمی کو پتہ ہے اعتراض کرنا تو کسی کو حق نہیں کہ اعتراض کرے، ٹھیک ہے، لیکن فکر تو یہ ہر ایک کو دلوانا چاہیے کہ اس کا ہم نے کیا فکر کیا ہے، کافروں کے لیے کیا دعائیں کی، ان کی ہدایت کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے، بس دن اور رات جو ہے سب کو پتہ ہے، بس دنیا کی چیزوں کی کمائی کی، مال بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کی قسم، اپنے ایمان کو بڑھا